ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کے پی کے میں سارے پاکستان میں آروز ہیں جن کی ابھی بھی کوئی کانشنس زندہ ہے، جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے، جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر ان کو تھوڑا سی بھی احساس ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے چوری ہوئی ہے تو وہ خود آگے آئیں اور کمشنر صاحب کی طرح بے شک استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ سامنے خود نہیں آ سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پٹھانوں کا، ہمارے کے پی کے ایک طریقہ ہے جرگے کا، وہ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، اور جس طرح قرآن کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دیں گے. جس طرح قرآن میں ہے وہ اپنے پہ گواہی دیں گے کہ اگر میں نے ایک ووٹ یا ایک رزلٹ بدلا ہو تو مجھ پہ اللہ کی تباہی ہے. ہم سب سارے بیٹھے ہوں گے، آپ میڈیا بھی ہوگا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ دھاوا بولتے ہیں، نہ ہم کسی سے زبردستی کریں گے. وہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں. اگر وہ کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی ہار مان لیں گے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آر او صاحب کا دفتر بند ہو، آر او صاحب کا ٹیلی فون بند ہو. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ نے اتنا حق سچ سے کام لیا ہے پھر سامنے آئے. آپ تو پاورفل لوگ ہیں، آپ تو ڈی سیز ہیں، اے ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، آپ تو دنیا ہلانے والے لوگ ہیں. تو آپ ہم سے بھی ڈرتے ہیں جو اس بینچ پہ بیٹھے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ اب تک ہم نے کیا بگاڑا ہے جو آگے بگاڑ لیں گے؟ مین ایشو یہ تھا. اس کے بعد گجرانوالہ سے ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، آر او پریزائڈنگ آفیسر جو تھے پولنگ اسٹیشن پہ، ان کی بہت لمبی میرے پاس کلپ ہے، وہ آج آپ سے میں شیئر کر لوں گی. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان پہ بہت زور زبردستی تھی اور کہتے گجرانوالہ میں نے وہ رزلٹ دیے جو مجھے کہا گیا تھا. تیسرا ایک امیدوار ہے، وہ بھی پنجاب کا ہے، پی پی کا ہے، اور وہ خود کہہ رہے کہ جی میں الیکشن صبح 3 بجے تک ہم 3 سیٹیں ہار رہے تھے، 2 پی پی کی، 1 این اے کی، اور جب صبح 8 بجے اٹھا تو مجھے کال آئی جس سے آنی تھی اور کہا گیا کہ جی مبارک ہو آپ تو جیت گئے. تو کہتے جی میں اپنی جیت کیسے مان لوں؟ ہر کسی کو جیت کا شوق ہے. اور آپ نے کتنے اگزامپلز دیکھ لیے پی ایم ایل این سے، پیپل سے. ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر نصیر چیمہ، پی ایم ایل این کے ہمارے ایم این اے. تو ایسے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں چہرے ابھر رہے ہیں جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے. ہم کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتے. کل مریم اورنگزیب کو اتنی تپ چڑھی اس پریس کانفرنس سے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کمشنر راولپنڈی صاحب کا ذہنی توازن خراب ہے. تو ذہنی توازن ان کا اسی دن کیوں خراب ہوتا ہے جب وہ سچ کا اعلان کرتے ہیں؟ الیکشن والے دن کا ان کا دماغی توازن ٹھیک تھا جب آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اور مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی، جو ابھی بائی دی وے ڈیلیٹ ہو گئی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی کہ جی یہ آدمی تگڑا ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیں جتوائے گا. 26 سیٹیں پی کے کی، پی پی کی، اور 13 این اے کی. اب وہ بندہ کہہ رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، میں حلف پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو پہلے جھوٹا کیوں نہیں تھا، یہ ابھی جھوٹا کیوں ہو گیا؟ یہ ماننے والی کوئی بات ہے؟ اوپر سے جو مریم اورنگزیب نے سب سے غلط بات کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ اس ملک کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہیں چلانا چاہتے. وہ انہوں نے کل کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ آج سے 10 سال پہلے خدا نہ خواستہ خان صاحب کا سر ہم قلم کر دیتے. اگر ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جو بندہ بے گناہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں اس کا سر ہم قلم کرنا چاہ رہے ہیں، کاٹنا چاہ رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا کل کو کیا ہوگا؟ ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ تو ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے. پہلے ہمارے گھروں میں گھسے، ہمارے خواتین پہ دھاوے بولے، کل شیر افضل مرود کے گھر میں گھسے، اس کے سٹاف کو لے گئے، گھر توڑا ہے. یہ روایت کہاں رکے گی؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، آلدو الحمدللہ خان صاحب اور اس کے جتنے ہم پیروکار ہیں، ہم بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے کے پی کا کلچر اگر آپ ایک سیکنڈ سائڈ کے لیے رکھتے، لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں پولیس گھسے گی بغیر وارنٹ کے؟ کیا چاہیے ان کو؟ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو کمشنر راولپنڈی کی بات ہے اس کو ہلکا مت لیں. پاکستان کا ضمیر جاگ چکا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا پریس کانفرنس میں، آج دوبارہ کہہ رہی ہوں، اس ٹیبل پہ جتنے میرے کالیگز ہیں جن کو زبردستی ہروایا گیا ہے، یہ خود الحمدللہ اچھے خاندانوں سے ہیں، کمپلیٹ ہیں، ان کی تعلیمیں ہیں، ان کی نوکریاں ہیں، ان کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. بٹ ان سے ان کے چاہے تیمور صاحب ہیں، چاہے ارباب عاصم صاحب ہیں، ان کے ووٹ چرائے گئے ہیں، ان کی عوام کے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پہ اپنے لیڈرز امپوز کریں. جب لوگوں نے ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی لوگوں سے کیا دشمنی؟ چلو تیمور صاحب تو خان صاحب کے ساتھ ہے، ارباب عاصم ہے، میں ہوں، آپ کو عوام سے کیا دشمنی ہے؟ عوام سے آپ نے آٹا لے لیا، کھانا لے لیا، پینا لے لیا، صحت کارڈ ان کا لے لیا، کسان کارڈ ان کا لے لیا، آپ نے ان سے احساس کارڈ لے لیا، سارے پروگرامز لے لیے، اب ان کا ووٹ بھی چھین لیا. آگے ان کے سانس لینے کا بھی حق لے لیں گے. جلسے تو ہمیں کرنے نہیں دیتے. اس الیکشن میں ایک جلسہ ہم نے نہیں کیا، ہم صرف کارنر میٹنگز کی.
کل پروٹیسٹ کر رہے تھے پنڈی میں، پورا پریس کلب کے باہر جو وہ ہے گارڈن، اس کو کھود دیا گیا. اب یہ طریقہ آ گیا.